بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ ملآ لا تغیضها نفقۃ صحاء اللیل والنہار۔ ید اللہ ملآ، ملآ کے معنی ہے بھرا ہوا۔ بعض روایتوں میں لفظ آ رہا ہے ملآن، ترجمہ ایک ہی ہے۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کا خزانہ۔ ایسے الفاظ کو جیسے اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، وجہ اللہ، یہ الفاظ جو کہلاتے ہیں متشابہات کہلاتے ہیں۔ متشابہات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک معلوم المعنی غیر معلوم المراد، معنی تو معلوم ہو لیکن مراد متعین نہ ہو۔ جیسے یہ الفاظ ہیں ید اللہ، تو معنی تو معلوم ہے کہ ید کے معنی ہاتھ کے ہیں، لیکن ان کی مراد معلوم۔ دوسری قسم ہے غیر معلوم المعنی والمراد، نہ معنی معلوم نہ مراد معلوم۔ جیسے حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں ہے، الف لام میم، تو ان کے نہ معنی معلوم ہے اور نہ مراد معلوم ہے۔ متقدمین کا مسلک تو متشابہات کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی ان کی مراد اللہ کو معلوم ہے، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ کو ان کی مراد معلوم ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسلک تفویض۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا بھی مسلک یہی تھا کہ ان کی مراد اللہ کی۔ البتہ متأخرین جو مشائخ احناف ہیں، انہوں نے لوگوں کو بدعقیدگی سے بچانے کے لیے اور معترضین کی زبان کو خاموش کرنے کے لیے پہلی قسم میں تعویل کی، دوسری میں نہیں۔ پہلی قسم میں جو معلوم المعنی غیر معلوم المراد، مناسب تعویل، ایسی تعویل جو اصول شریعت سے ہم آہنگ ہو، اس سے تعارض نہ ہو، ٹکرائے نہ۔ جیسے یہاں پر ید اللہ سے مراد کیا لیا ہے؟ خزانہ۔ ید اللہ ملآ، اللہ کا خزانہ بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ لا تغیضها نفقۃ صحاء، صحاء مبالغے کا صیغہ ہے۔ صحاون مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں تیز بارش کے، موسلا دھار بارش۔ اور اللیل والنہار، یہ دونوں کے دونوں منصوب ہیں ظرف ہونے کی وجہ سے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ یہ ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ ملآ، اللہ کے خزانے بھرا ہوا ہے، اللہ کا خزانہ
لا تغیضها نفقة سحاء اللیل والنہار، رات دن موسلادھار بارش کی طرح خرچ کرنا اس میں کمی نہیں کرتا۔ غاز یغیظ کے معنی اس میں کمی نہیں کرتا۔ ارأیتم ما انفق مذ خلق السماء والارض فإنه لم یغز ما فی یدہ وکان عرشہ علی الماء۔ ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، حالانکہ اس وقت اس کا عرش پانی۔ کیا مطلب عرش پانی پر تھا؟ یعنی عرش کے اور پانی کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا، اس وقت سے برابر خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ بیدہ المیزان، اور اس کے قبضہ قدرت میں ترازو ہے۔ یخفض و یرفع، وہ ترازو کو جھکاتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ جھکانے کا مطلب روزی میں تنگی، اور یرفع کا مطلب روزی میں وسعت۔ یہ سب تقدیر کا مسئلہ ہے۔ یہ متفق علیہ، یہ روایت تو متفق علیہ ہے۔ وہ فی روایت لمسلم، اور مسلم شریف کی روایت میں یمین اللہ ملآ، اللہ کا دانہ ہاتھ بھرا ہوا، یہ لفظ بڑھا ہوا یمین کا۔ وقال ابن نمیر، اور ابن نمیر علیہ الرحمہ کے الفاظ یہ ہیں کیا؟ ملآن صحاء لا یغیظها شیء اللیل والنہار۔ ملآن کا لفظ نہیں، وہاں کیا ہے؟ ملآ کا نہیں، ملآن کا ہے، معنی ایک ہی ہے، ترجمہ ایک ہی ہے۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، موسلادھار بارش کی طرح خرچ کرنا۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کیسے بھرے ہوئے؟ صحا، وہ کیا ہیں؟ رات دن موسلادھار بارش کی طرح خرچ کر رہا ہے، کوئی چیز اس میں کمی نہیں کرتی۔ رات و دن موسلادھار بارش کی طرح خرچ کرنا اس میں کیا نہیں کرتا؟ آگے روایت ہے وعنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرار المشرکین قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین متفق علیہ۔ یہی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن ضرار المشرکین، مشرکین کی نابالغ اولاد کے بارے میں۔ ضراری جمع ہے، واحد ہے ذریتن، ذریتن کے معنی اولاد، یہاں مراد ہے نابالغ اولاد۔ مشرکین کی جو نابالغ اولاد مر جاتی ہے وہ جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی، یہ معلوم کیا گیا۔ تو آپ نے یہ فرمایا اللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بما کانوا یعملون، بما کانوا عاملین، کہ وہ آئندہ کیسا عمل کرتے، کیا عمل کرتے، اچھا یا برا۔ دیکھو ذراری اولاد المشرکین کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تو حکم یہ ہے کہ اگر مسلمان کا بچہ مر گیا ہے، چھوٹا بچہ، تو وہ جنتی ہے، اس کے اوپر تمام علماء کا اتفاق ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اس کی تجہیز و تکفین ہے۔ اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تو دنیاوی اعتبار سے خیر الابوین کے تابع ہوگا۔
یعنی ماں یا باپ میں سے کوئی ایک اگر مسلمان ہو تو نابالغ جو اولاد ان کی مر گئی ہے، انتقال ہو گیا ہے، اسے باقاعدہ مسلمانوں کی طرح دفنایا جائے گا، نماز جنازہ ہوگی، سب کچھ ہوگا، خیر الابوین کے تابع ہوگا، کس میں؟ دنیاوی اعتبار سے۔ اور رہا اخروی اعتبار سے تو بعض حضرات کا خیال یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اولاد المشرکین جہنمی، لیکن مولانا یہ قول جو ہے اس کا بطلان ظاہر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک کے اندر اس قاعدے کو بیان کیا ہے، اس اصول کو بیان کیا ہے کہ آدمی جو جہنم میں جائے گا اس کے ظاہری اسباب اعمال ہیں، اور اس نے جب کوئی عمل ہی نہیں کیا تو جہنم میں جانے کا فیصلہ کس بنیاد پر ہے؟ تو یہ قول تو ظاہر البطلان ہے۔ دوسرا قول یہ ہے اولاد المشرکین کے بارے میں کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں جائیں گے، لیکن مسلمانوں کے خادم بن کر۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بھائی وہ نہ جنت میں رہیں گے نہ جہنم میں، بلکہ بین جنت اور جہنم کے درمیان عرفات اس میں رہیں گے، آراف میں۔ چوتھا قول شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ شیخ ابو الحسن اشعری علیہ الرحمہ کا کہنا یہ ہے کہ اولاد المشرکین بھی جنت میں جائے گی۔ پانچواں قول امام شافعی، امام ابو حنیفہ وغیرہ ائمہ اعظام اور محققین کا کہ اولاد المشرکین کے بارے میں توقف کیا جائے گا، یعنی جنتی اور جہنمی ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں، بلکہ کیا کریں گے؟ توقف۔ اور آقا علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ آئندہ چل کر کیا عمل کرتے، یہ اس وقت کی بات ہے جب اولاد المشرکین کے بارے میں آپ کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی، آپ کے اوپر کیا نہیں آئی تھی؟ کوئی وحی نہیں آئی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ جی یہ اب دوسری فصل شروع ہو رہی، الفصل الثانی، ابواب القدر کی یہ دوسری فصل ہے۔ عن عبادۃ بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب قال ما اکتب قال اکتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب اسنادا۔ یہ روایت حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما خلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اول مخلوق قلم، لیکن ایک اور روایت ہے اس میں کہا گیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تیسری ایک اور روایت ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اول ما خلق اللہ العقل، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ تو بھائی اولیت تو کسی ایک چیز کو حاصل ہوگی، ایک روایت سے پتہ چلا قلم کو، ایک روایت سے پتہ چلا اول مخلوق عقل، ایک روایت سے پتہ چلا اول مخلوق نور، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ دیکھو
تمام مخلوق کے اندر جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا وہ نور محمدی کو پیدا کیا. اور اقلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ عقل کو پیدا کیا. پھر دیگر مخلوق کو پیدا کیا. تو ایک ہو گئی اولیت حقیقی اور باقی ہو گئی اولیت اضافی. بھئی حقیقی اولیت کسے حاصل ہے؟ نور کو. اور قلم کو جو اولیت ہے وہ کس کے اعتبار سے ہے؟ عقل کے اعتبار سے، کہ عقل سے پہلے پیدا. اور عقل کو جو اولیت حاصل ہے وہ کس کے اعتبار سے؟ دیگر مخلوق کے اعتبار سے. جب قلم کو پیدا کر دیا فقال له اکتب، تو اللہ نے قلم سے فرمایا کہ لکھ. تو قلم نے کہا ما اکتب کیا لکھوں؟ تو فرمایا اکتب القدر، کیا لکھ بھائی؟ تقدیر کو لکھ دے. کہاں؟ لوح محفوظ میں. اکتب القدر کس کو لکھ؟ تقدیر کو. تو تمام چیزوں کی تقدیر کو لکھ دیا گیا. یعنی یہ خاکہ. اب جتنا بھی وجود ہو رہا ہے دنیا کے اندر وہ اسی خاکے کے اعتبار سے. جو تفصیلی وجود یہ آ رہا ہے اسی اجمال کی مطابق ہے، اس کے خلاف. پھر آگے کیا کہا؟ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ. تو قلم نے لکھا وہ چیز، ان چیزوں کو جو ہو چکی تھیں اور ان چیزوں کو بھی جو آئندہ ہونے والی تھیں. اب اس کے اوپر مشہور اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ قلم نے لکھا ما کان، ان چیزوں کو جو ہو چکی تھی. تو یہ واقعہ تو ازل میں پیش آیا. ازل سے پہلے کیا تھا جس کے بارے میں کہا جو ہو چکی تھی؟ ازل سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. جب ازل سے پہلے کچھ نہیں تھا تو یہ کہنا کہ ما کان جو ہو چکی تھی کیسے صحیح ہوگا؟ تو یاد رکھو کہ ما کان کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو کچھ ہو چکا تھا وہ لکھا. وما ہوا کائن الی الابد، اور جو آپ کی بعثت کے بعد ہونے والا تھا وہ بھی لکھا. اس سے ازل مراد نہیں یہاں پر، بلکہ کیا مراد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اور بعد. یہ روایت ترمذی کی ہے اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے باعتبار سند.